اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، وَإِذْ اور جب، اذ سے پہلے فعل مقدر ہوگا، فعل پوشیدہ ہوگا، کون سا؟ اذکر، یعنی کہ یاد کیجئے، تذکرہ کیجئے اس وقت کا، اذ جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم۔ میری کس کا معنی ہے؟ میم کے بعد اصل میں یہاں پہ یا موجود تھی جو حذف کر دی گئی، ڈیلیٹ کر دی گئی، لیکن اس کی علامت اور نشانی موجود ہے، اور وہ کیا؟ میم کے نیچے کسرہ، میم کے نیچے کسرہ اور زیر، تو اصل میں تھا یا قومی، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اے میری قوم، اذکرو، تم یاد رکھو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پہ ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ انسان کو رب کی ان نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کی ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس دنیاوی نعمتیں نہ بھی ہوں، کائنات کی سب سے بڑی نعمت موجود ہے، وہ کیا؟ ایمان اور اسلام، اور یہ تفسیر پڑھنے کی توفیق، قرآن پڑھنے کی توفیق۔ اذ جب، یعنی کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پہ ہے، اذ جب، یہ اذ جو ہے یہ وضاحت کر رہا ہے کس چیز کی؟ اللہ کی نعمتوں کی۔ کون کون سی اللہ کی نعمتیں جو یاد کرنی ہیں؟ اللہ کی کئی ایک نعمتیں ہیں، کن کے اوپر؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پہ کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا اذ جب، جعل، اس نے بنائے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، فیکم، تم میں، انبیاء، کئی نبی۔ مثال کے طور پہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور خود موسیٰ علیہ السلام۔ تو اذ جب، جعل، اس نے بنائے، فیکم، تم میں، انبیاء، کئی نبی، وجعل، اور اس نے بنایا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، کم، تمہیں، ملوکن، کیا بنایا؟ بادشاہ۔ ملوک جمع ہے کس کی؟ ملکن کی۔ ملکن ایک بادشاہ کو، ملوک کئی بادشاہ، تو اللہ نے تم کو کیا بنایا؟ بادشاہ۔ وآتا، اور اس نے دی، کس نے؟ اللہ تعالی نے، کم، تمہیں، اور اللہ نے دیا تمہیں کیا چیز؟ ما اسم موصول ہے جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو، اور اس نے تمہیں دیا وہ جو لم یوتی، اس نے نہیں دیا، احدن، کسی ایک کو، من العالمین، جہان والوں میں سے۔ العالمین جمع ہے کس کی؟ عالمن کی۔ عالمن ایک جہان کو، عالمین کئی جہان۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے خصوصی طور پہ اللہ کی 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ نعمتیں کن پہ ہوئیں؟ بنی اسرائیل پہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ان میں کئی نبی بھیجے۔ نمبر 2، اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ یہاں پہ نوٹ کریں گے بات کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تم میں سے کئی لوگوں کو بادشاہ بنایا، بلکہ اللہ نے کہا اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آزاد قوم کا ہر فرد بادشاہ ہی ہے، اور جو قوم غلام ہے اس کا ہر فرد غلام ہی ہے۔ تو بنی اسرائیل کسی زمانے میں فرعون کے ہاں کیا تھے؟ غلامانہ زندگی گزار رہے تھے، سمجھو سارے غلام تھے، اور عام طور پہ کیا یہ رہے ہیں؟ بادشاہ، یعنی کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بادشاہ بناتے تھے۔ اور تیسری نعمت اللہ نے کیا ذکر کی کہ اللہ نے تمہیں وہ چیزیں دی ہیں جو اللہ نے جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ مثال کے طور پہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ سمندر کا کام ہے انسان کو ڈبونا، لیکن یہ کہاں سے آپ نے سنا ہے کہ خود بخود سمندر میں راستے بن جائیں؟
تو خود بخود راستے بن جانا اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی ان کے لیے۔ اگر یہ راستے نہ بنتے تو فرعون کا لشکر ان کو قتل کر دیتا، لیکن اللہ نے ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، سمندر کو بڑی آسانی سے انہوں نے عبور کیا۔ دوسرا انعام اللہ نے یہ کیا کہ اللہ نے ان کے دشمن فرعون اور فرعون کے لشکروں کو اسی سمندر میں غرق کیا جب وہ انہی راستوں پہ چلے جن راستوں پہ یہ چلے تھے۔ جو راستے ان کے لیے سلامتی کا باعث بنے، وہی راستے ان کے دشمنوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب بن گئے۔ جب سمندر انہوں نے کراس کر لیا، اللہ نے کیا انعام کیا کہ یہ صحرا میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من سلوا اتارا، بغیر کسی محنت کے اللہ کی طرف سے خاص قسم کا کھانا ان کو ملتا تھا۔ اور پھر ان کے سائے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ بادل بھیجے۔ کتنی عظیم الشان یہ نعمتیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی پلانے کے لیے پتھروں میں چشمے بنا دیے، پتھر سے چشمے پھوٹ رہے ہیں اتنے جتنے ان کے قبائل ہیں۔ اور آغاز کیسے ہوا؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ لاٹھی ماریں پتھر پہ تو پتھر سے پانی نکلنے لگے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ لاٹھی مارنے سے، میں اور آپ لاٹھی ماریں گے پتھر پہ تو کیا ہوگا؟ لاٹھی ٹوٹ جائے گی، لاٹھی ٹوٹ جائے گی اور پتھر کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو اس پتھر سے، چٹان سے پانی کے چشمے جاری ہو گیا، اتنے چشمے جتنے ان کے قبائل تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، چند ایک کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وَآتَاكُمْ، اور اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں دی جو اس نے جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔